السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسٹرکچر آف اورل ٹیشو۔ ہم ایک سیریز شروع کر رہے ہیں اورل بایولوجی کے لیکچرز کے، اس کے ساتھ ساتھ بی ڈی ایس کے ہم جو ڈینٹل سبجیکٹس کے ہیں اور بھی لیکچرز ہم کور کریں گے۔ اورل بایو جس طرح ڈینٹل مٹیریل ہو گئی، پیریڈونٹولوجی ہو گئی، اورل میڈیسن ہو گیا، صحیح یہ سبجیکٹس وغیرہ جو ہے نا ہم کور کریں گے۔ اچھا، اورل بایو جس میں ہم ایک بک فالو کر رہے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ 10CAT۔ تو 10CAT سے سارے پوائنٹس ہوں گے، اس کے علاوہ جو کلینیکل کیس وغیرہ اگر کسی ٹاپک کے ساتھ جو ہے نا کیس ریلیٹ کر رہا ہوں تو ہم اس کو بھی ساتھ ساتھ ڈسکس کریں گے، تاکہ آپ لوگ کا بھی انٹرسٹ ڈیولپ ہو اور آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اور ڈینٹسٹری کے بارے میں آپ لوگوں کا تھوڑا انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہوگا، اور ہماری ویڈیو بھی ایک انٹریکٹیو ٹائپ ہوگی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ٹوتھ کے بارے میں پڑھیں گے، جو کہ بہت ہی کامن ہے اور ہر ایک کو پتہ ہوگا۔ بیسک اندر کے جو مین پوائنٹس ہے تو اس میں کیا ہے کہ میگزیلا کا جو سرفیس ایریا ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو مینڈیبل۔ کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں، آپ اگر اپنی جو کو جو ہے نا بند کر لے، دونوں مینڈیبل اور میگزیلا، اپر جو اور لوور جو کو بند کرے، تو آپ کا جو اپر جو ہے نا وہ موسٹلی لوور جا کے آگے آئے گا، صحیح ہے۔ تو اس سے کیا پوائنٹ ظاہر ہوتا ہے کہ جو میگزیلا ہے اس کا جو سرفیس ایریا ہے وہ 20% زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو مینڈیبل۔ اچھا، ٹیتھ کس کے لیے یوز ہوتے ہیں؟ جو سب سے کامن کام ہے اس کا، سب سے کامن میسٹیکیشن جو بھی کھانا کھاتے ہیں میسٹیکیشن میں یوز ہوتے ہیں، جو کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور مین فنکشن ہے دانت کا۔ اس کے علاوہ اور بھی ہے، رینڈنگ کسی چیز کو ہم کاٹتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، جو بھی ہے نا، اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں۔ اچھا، پراپر سپیچ، یہ بھی ایک اس کا مین فنکشن ہے۔ اب ہمارے پاس جو کلینک میں پیشنٹ آتا ہے، صحیح ہے، تو اس کی ہم کراؤن کٹنگ کرتے ہیں۔ اگر اس کے دانت اگر خراب ہو گئے ہو، اس کی اور دانت لگوانے ہو نا، تو اس کی ہم کرتے ہیں کراؤن کٹنگ۔ یہ دیکھیں، یہ کیس آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کی کیا ہوئی ہے؟ کراؤن کٹنگ ہوئی ہے، دیکھیں، صحیح ہے۔ جب پیشنٹ کی کراؤن کٹنگ ہو جاتی ہے نا، تو پھر وہ جب ہم سے بات چیت کرتا ہے تو وہ اس کی اسپیچ میں تھوڑا بہت مسئلہ اس کو پیش آ رہا ہوتا ہے۔ تو اچھے دانت ہونا، صحیح دانت ہونا، یہ بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، جس کے ذریعے ہم جو ہے نا بول پاتے ہیں۔ بعد ہم آتے ہیں اناٹمی آف دی ٹوتھ کی طرف۔ تو سب سے اچھا، یہ جتنی بھی کمپوننٹ میں ڈسکس کروں گا، نہیں آگے جا کے ہر ایک کمپوننٹ میں، جس طرح انیمل ہو گیا، ڈینٹین ہو گیا، اس پہ علیحدہ ایک چیپٹر ہے، وہ ڈیٹیل میں ہم وہاں ڈسکس کریں گے۔ ابھی جو جس اس کا انٹروڈکشن ہو رہا ہے، تو ادھر ہم جو ہے نا جو شارٹ اس کا ایک اوور ویو لیں گے کہ یہ ہوتا کیا ہے اور کدھر پریزنٹ ہوتا ہے، صحیح ہے۔ اچھا، اناٹمی آف دی ٹوتھ میں جو سب سے پہلے چیز آتی ہے وہ ہے انیمل۔ اچھا، انیمل کیا ہے؟ انیمل ہے جو ہمارا دانت ہوتا ہے، اس کے اوپر سب سے اوپر جو ہے نا ایک لیئر ہوتی ہے، سب سے اوپر والی لیئر کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انیمل کہتے ہیں، صحیح ہے۔ اچھا، اس میں ایک مین پوائنٹ، انیمل سب سے زیادہ کیا ہوتا ہے؟ ہارڈ ہوتا ہے، منرلائز ہوتا ہے۔ منرلائزیشن ایز کمپیئر ٹو ڈینٹین اس کی زیادہ ہوتی ہے، اور یہ ہارڈ ہوتا ہے، پلس یہ اے سیلولر ہوتے ہیں۔ جس ٹائم یہ اپنے پراپر فنکشن میں آ جائیں تو اس ٹائم جو ہے نا اس میں وہ نہیں، سیلز نہیں ہوتے، صحیح، یہ اے سیلولر ہوتا ہے۔ یہ پھر ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے انیمل والے کے چیپٹر میں، باقی اس کی جو بھی ڈیٹیل ہوئی۔ اس کے بعد جو سیکنڈ اسٹرکچر آتا ہے وہ ہے ڈینٹین۔ اچھا، اب انیمل ہے سخت، صحیح ہے، اس کی نیچے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ایک اور اسٹرکچر بنایا ہے جس کو ہم بولتے ہیں ڈینٹین۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ کیا ہے؟ ڈینٹین۔ یہ تھوڑا ریزیلینٹ ہے۔ ریزیلینٹ مطلب یہ ہے کہ یہ تھوڑا کشن ایفیکٹ جو ہے نا یہ پرووائڈ کرتا ہے۔ کشن ایفیکٹ کیوں پرووائڈ کرتا ہے؟ کس لیے پرووائڈ کرتا ہے؟ اب اوپر انیمل ہارڈ پڑا ہوا ہے، اگر نیچے ڈینٹین بھی ہارڈ پڑا ہوا تو اس پہ زیادہ، جب ہم کھانا کھاتے ہیں دانتوں سے، ہم بہت کھانا کھاتے ہیں، سخت چیزیں جنہیں کٹنگ وغیرہ یہ ہم کرتے ہیں۔ اب اس پہ اگر فورس آئے گا، اوپر کا انیمل بھی سخت، نیچے کی ڈینٹین جو ہے نا وہ بھی سخت، تو اس کے کیا ہوتے ہیں؟ فریکچر کے، ٹوٹنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اوپر ایک ہارڈ اسٹرکچر بنایا ہے، اس کی نیچے ایک کشن ایفیکٹ، ایک سافٹ اسٹرکچر، اتنا بھی سافٹ نہیں ہے لیکن ایز کمپیئر ٹو انیمل یہ تھوڑا سافٹ ہوتا ہے، لیس منرلائز ہوتا ہے، ہارڈ ہوتا ہے لیکن لیس ہارڈ ایز کمپیئر ٹو انیمل، صحیح ہے۔ تو یہ انیمل کا جو فورس ہے، جو میسٹیکیشن کے دوران وغیرہ ہم اپلائی کرتے ہیں، تو اس کو کاؤنٹر ایفیکٹ کرتا ہے، اس کو کم کرتا ہے، اس کو دانت جو ہے نا وہ فریکچر ہونے سے بچاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو اسٹرکچر آتا ہے وہ ہے پلپ۔ پلپ جو ہے نا وہ کمپلیٹلی سافٹ کنیکٹیو ٹیشو ہے۔ پلپ کدھر پریزنٹ؟ یہ دیکھیں، یہ جو ایریا آپ دیکھ رہے ہیں نا جتنا بھی، یہ کیا ہے؟ یہ پلپ ہے۔ اس میں سارے نروز وغیرہ جو ہے نا وہ پریزنٹ ہوتے ہیں۔ اگر کسی بندے کو سینسیٹیوٹی ہوتی ہے تو وہ
مین ریلیشن اس کا کس جگہ سے ہے؟ وہ ہے پلپ سے. پلپ کیونکہ پلپ میں سارے نروز وغیرہ پریزنٹ ہیں. جب ہم کلینک میں آر سی ٹی کرتے ہیں نا، آر سی ٹی روٹ کینال ٹریٹمنٹ، جس میں ہم پیشنٹ کی جو یہ نروز وغیرہ ہیں نا، یہ کاٹ دیتے ہیں. سمپل باتوں میں، سمپل ورڈ میں یوز کروں گا تاکہ آپ لوگ کو سمجھ آئیں. تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں، مین جو یہ پلپ ہے نا، اس کو ہی ہم صاف کرتے ہیں. اس سے نروز وغیرہ ہم نکال لیتے ہیں. اچھا، اس کے بعد جو ہے نا اچھا اناٹمی میں پھر اور بھی ایک دو چیزیں آ جاتی ہیں. جو دانت جو ہے نا، اس کے دو سٹرکچرز ہوتے ہیں. ایک ایسا دانت ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے جس کو ہم کیا بولتے ہیں، کراؤن بولتے ہیں. ایک حصہ ہمیں دانت کا نظر نہیں آ رہا تھا، وہ اندر پڑا ہوتے ہیں، جس کو ہم کیا بولتے ہیں، روٹ. صحیح ہے. اچھا، جو جس پوائنٹ پہ دانت اور یہ جو کراؤن ہے یہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں، سروائیکل مارجن. سروائیکل مارجن. اچھا، دانت کا جو حصہ ہمیں کیونکہ نیچے بھی وہ ہے دانت ہے، اوپر بھی دانت، لیکن جو حصہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں کلینیکل کراؤن. اچھا، آپ لوگوں نے آبزرو کیا ہوگا کہ آپ کا ہر ایک دانت دوسرے دانت سے کیا ہے، مختلف ہے. ان سائز، شیپ، ڈفرینٹ وے میں مختلف ہیں. لیکن دانت ایک دوسرے سے مختلف تو نظر آتے ہیں، لیکن ہسٹولوجیکلی اس کے اندر کی جو ہسٹوپیتھ ہے، صحیح ہے، جو اس کے اندر ٹیشوز ہے، جو بھی ہے وہ سیم ہے. سارے دانتوں کے سیم ہے. سارے دانتوں کی جو ڈیولپمنٹ کا طریقہ ہے، جو پروسیس ہے، وہ سیم ہے. صحیح ہے. اچھا، اس کے بعد اب اگر دانت اوپر بنا ہوا ہے تو اس کو سپورٹ کے لیے بھی کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں تین چیزیں جو ہے نا وہ ڈیولپ کی ہیں. ایک ہے سیمنٹم، ایک ہے پیریڈونٹل لیگمنٹ، پی ڈی ایل جس کو ہم ان شارٹ بولتے ہیں، اور ایک ہے الویولر بون. اچھا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کیا ہے، یہ ہے الویولر بون. الویولر بون. صحیح ہے. اور دانت اور الویولر بون کی بیچ میں جو ہے نا یہ کیا ہے، سیمنٹم ہے. صحیح ہے. اور ادھر ہی سیمنٹم اور بون کے درمیان جو ہے نا ایک فائبرز ہوتے ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، پی ڈی ایل فائبر، پیریڈونٹل لیگمنٹ. اس کو جا کے پھر ہم آگے اور بھی ڈیٹیل سے پڑھیں گے، اور اس کا ہر ایک چیپٹر علیحدہ سے ہیں ہر ایک ٹاپک پہ. جو دانت ہوتے ہیں ہمارے، جس طرح اینیملز ہوتے ہیں اور ہم ہیومن بینگز ہیں، تو موسٹلی جتنی بھی میملز کیٹیگری میں آتے ہیں نا، تو اس میں جو ہے نا سکسیشنل ٹیتھ کا جو ایک فینومینا ہوتا ہے، یا ایک پروسیس ہوتا ہے. مطلب اللہ تعالیٰ نے ایک پروسیس بنایا ہے اس کے لیے. اس کا مطلب کیا ہے، مطلب یہ کہ اینیمل میں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل کسی اینیمل کی جو ہے نا وہ دانت ٹوٹ گئے یا خراب ہو گئے، یا کوئی بھی ریزن، کوئی بھی جو ہے نا پیتھولوجی کی وجہ سے اس کی دانت خراب ہو گئی، تو وہ نیو بن جاتے ہیں. نیو دانت جو ہے نا اس کے آ جاتے ہیں. اچھا، اب یہ پروسیس ہیومن میں بھی ہوتا ہے، ہمارے انسانوں میں بھی یہ پروسیس ہوتا ہے، لیکن ہمارا تھوڑا مختلف ہے، کیونکہ ہمارے دو طرح کے دانت ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں پرائمری ڈینٹیشن اور ایک ہوتی ہے سیکنڈری ڈینٹیشن. ہمارے صرف دو ٹائپ کے دانت بن سکتے ہیں. پرائمری ڈینٹیشن کیا ہوتی ہیں، جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے، جس کے ہم سمپلی ملک ٹیتھ بولتے ہیں، دودھ کی دانت ہم جو بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں پرائمری ڈینٹیشن. اور مطلب اس کو ہم ڈیسیڈس ٹوتھ بھی بول سکتے ہیں. صحیح ہے. اچھا، اس کے بعد آتا ہے سیکنڈری ڈینٹیشن. سیکنڈری ڈینٹیشن کو ہم پرماننٹ ٹیتھ بھی بولتے ہیں. جو ایڈلٹ ہوڈ میں جو ہمارے دانت آتے ہیں نا، جب بندہ بالغ ہو جائے اس کے بعد جو دانت آتے ہیں اس کو ہم کیا بولتے ہیں، سیکنڈری ڈینٹیشن یا پرماننٹ. پرائمری ڈینٹیشن وہ 20 ان نمبر ہوتے ہیں، اور جو ہے سیکنڈری وہ 32 ان نمبر ہوتے ہیں. صحیح ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے نا اس کی جو بھی ٹاپک ہے، اس پورے چیپٹر کو ہم کور کریں گے 4-5 ویڈیوز میں. اللہ حافظ.